رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم کی اس مجلس میں ہم اپنے اس ننھے حافظ کی تقریر کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ قرآن کے ساتھ دلی تعلق، روحانی تعلق، یہ وہ تعلقات ہیں جن کی بنا پر حضرت انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ انسان کی بلندی کے لیے، کردار کی پختگی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ان باتوں کا ہونا لازمی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں کتنا مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ جس بچے نے مدرسے میں حفظ کیا ہے، جس نے درس نظامی میں 8 سال لگائے ہیں، یا جس نے مدارس کی خاک چھانی ہے، دن رات ایک کیا ہے، وہ عصری علوم میں یعنی سکول کی تعلیم میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اکثر یہ جملہ بھی سننے کو آتا ہے کہ بچہ حفظ کر رہا تھا تو 3 سال ضائع ہو گئے، 2 سال ضائع ہو گئے، یہ سکول والوں سے پیچھے رہ گئے۔ یہ ایسا خطرناک جملہ ہے، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ یہ اگر اس کی شناعت کو، اس کے اندر خطرے کو دیکھ لیا جائے تو اللہ کی قسم ہم اپنی زبان سے اس کو کبھی ادا نہ کریں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھتا رہا، دن رات اس نے ایک کیا، اس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور آج آ کے 2 سال بعد، 3 سال بعد ہمارے منہ سے یہ بات نکلے کہ اس کے سال ضائع ہو گئے، اس کا وقت ضائع ہو گیا ہے، یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اس قرآن کی بنا پر اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کی بنا پر اس کے یہ 2 سال زندگی کے بقیہ جتنے سال ہیں وہ ان 2 سالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دن رات قرآن کے ساتھ تعلق، اس کو اپنی زبان سے پڑھتے رہنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کی تلاوت کرتے رہنا، بار بار دہرانا، بار بار سننا، بار بار سنانا، اس کی منزل کو پختہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی قسم یہ 2 سال ایسے سنہرے 2 سال ہیں، پوری زندگی میں ان کا بدل نہیں ملتا۔ اور انسان بڑی آسانی سے یہ کہہ کر آگے گزر جاتا ہے کہ میرے 2 سال ضائع ہو گئے، یا میرے بچے کے 2 سال ضائع ہو گئے، یا فلاں کے بچے کے 2 سال ضائع ہو گئے۔ یہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اس پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ قرآن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے تجھے قرآن سکھلایا ہے۔ یہ قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی کتاب ایسی اعلیٰ کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے اوپر، سب سے برتر، سب سے بہترین جو بندہ ہے وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ یہاں مدرسے کے بچے ہیں، حدیث میں ان کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، تم سب سے بہتر ہے۔ کوئی کمشنر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی جج ہو، کوئی دنیا کے کسی اونچے مقام پر ہو، وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جس فضیلت کو یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں۔ اور کسی وزیر کی، کسی کمشنر کی، کسی دنیاوی علوم کے اندر ماہر کی یہ شان ہے تو دکھلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے استاد کا ذکر ہے کہ وَعَلَّمَهُ، وہ ان کو سکھاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ان کی منزل کو پختہ کرواتا ہے۔ خیرکم، تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام اور ان کی بلندی
اللہ کی قسم ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، نہ ہی ہم اس کو میسر کر سکتے ہیں، ہم اس کو مار بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن کیسی کمال دلیل بن کر آئے گا۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن آپ کے حق میں آپ کی حجت بن سکتا ہے، آپ کے حق میں بولے گا۔ جب یہ آئے گا انسان کا حساب شروع ہونے لگے گا تو یہ قرآن آگے بڑھ کر کہے گا اے اللہ اس کو میں نے راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، دن کو بھی پڑھتا تھا رات کو بھی پڑھتا تھا، اس کو میں نے سونے نہیں دیا، اے اللہ اس کو عزت والا لباس پہنا دے، اونچا مقام عطا کر دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور یہ انسان بڑی آسانی سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے، انسان اپنی زندگی کا ایک سفر جاری کر چکا ہے۔ اس کے سفر کا آغاز اس کی آنکھ کھلنے کے ساتھ ہوا، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی، دل کی دھڑکنیں بند ہوں گی، سانسیں روک دی جائیں گی، اس کی نبض پکڑ دی جائے گی، تب اس کے سفر کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ یہ مختصر سا سفر جس میں حضرت انسان کو کلیتاً اختیار دیا گیا ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تجھے اختیار ہے، ساری کائنات کی چیزیں رب نے تیرے لیے مسخر کر دی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہر چیز کو تیرے لیے مسخر کر دیا؟ سورج تیری چاکری میں لگا ہے، چاند تجھے روشنی پہنچاتا ہے، ہوائیں تیرے لیے چلتی ہیں، دن اور رات تیرے لیے آتے ہیں، بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا آنا، یہ سارا تیرے رب نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو ایک اکیلا انسان جس کو بنا کر رب نے 5 قسمیں اٹھا کر کہا کہ تو بڑا خوبصورت، تو بڑا اعلیٰ، تو کائنات میں سب سے بہتر، اس کے بعد بھی اگر انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے رب سے تعلقات میں کمزور پڑ جائے، اپنے رب سے دور بھاگ جائے، تو میرے خیال سے یہ انسان کی بے وفائی اور بد نصیبی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، ہمیں انجیر کی قسم، ہمیں زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِین، جس پہاڑ پر ہم نے تورات کو نازل کیا، ہمیں اس طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، امانتوں والے شہر مکہ کی قسم، قد کے اوپر لام کو داخل کر کے قسم کے معنوں میں لا کر، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ پیدا کیا ہے، بڑا بہتر بنایا ہے، بڑا خوبصورت تقویم کے اندر اس کو قائم کر کے رکھا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ بھاگ بھاگ کر ذلت کے گھڑوں میں کیوں جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں گندا کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو جھٹلا ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا تم نے اپنے رب کو اپنا حاکم ماننا ہی نہیں؟ کیا تیرے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر، تیری خوبصورتی کے اوپر، تیرے اس نورانی چہرے کے اوپر رب کا حکم لاگو نہیں ہو رہا؟ اگر تو نہیں ہو رہا تو خوبصورت ہونے کے باوجود بھی تیری روح کے اندر وہ گند بڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے روح کے چیتھڑے اڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، انسان کا ایک ایک عمل جو بھی وہ دنیا میں کرے، خواہ وہ نیک ہے خواہ وہ بد ہے، اچھا عمل کر رہا ہے برا عمل کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین نے وزن کے طور پہ کل قیامت کے دن رکھنا ہے، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے اور وزن کے مطابق اس کو اجر دیا جائے۔ اب اپنی زندگی کی مثال کو لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، آپ دنیا کے اندر یوں رہیے گویا کہ آپ ایک مسافر، آپ کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ایک سفر کے اوپر جاتے ہوئے ہماری یہ کیفیت حالت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیگ ہے، بیگ کو ہم اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اس کی زپوں کو چیک کرتے ہیں، ایون کہ ہمارے پاس شاپر ہو، ہم اس شاپر کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز اس کے اندر
میں ڈال کر کہ کہیں یہ پھٹا تو نہیں، کہیں سے یہ لیک تو نہیں. ایون کہ اگر کبھی وہ لیک ہونے کا خدشہ بھی ہو یا اس کے پھٹنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے، ہم اسے ڈبل اور بسا اوقات ٹرپل کر کے ساتھ لٹکاتے ہیں کہ کہیں یہ شاپر پھٹ نہ جائے، کہیں میرا سامان گر نہ جائے، کہیں یہ سوراخ کی وجہ سے میرا سارا اعمال، میرا یہ سارا سامان ضائع نہ ہو جائے. یہ انسان کی کیفیت حالت ہے، انسان کی یہ احتیاطیں، انسان کا یہ پرہیز اللہ کی قسم بڑا بہتر ہے. اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اپنے نقصانات سے بچ کر چلنا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرنے کی طرف راغب کرنا. جب انسان اس معاملے میں اتنی احتیاط کر رہا ہے دنیا کی مادی چیزوں کو بچانے کے لیے، تو میرا بھائی اپنے روحانی سفر کے بارے میں ہم اپنے بیگ کے اندر جو سوراخ کر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ ہم شاپر کو ڈبل تو کر رہے ہیں، لیکن جو دنیا کا سفر ہے اس سفر میں چلتے ہوئے ہمارے سوراخ کے اندر، ہمارے بیگ کے اندر جو سوراخ ہو چکے ہیں اور اس سوراخ کے اندر جس قدر دھجیاں پہ گھیر دی گئی ہیں، کیا وہ رفع کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے بیگ کو سلامت لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کر کے کہیں اے اللہ یہ عمل کیا ہے، اتنی محنت کوشش اور کاوش کی ہے، اے اللہ آگے تو نے معاف کرنا ہے، تیری جنت کے قابل عمل تو نہیں لا سکے لیکن اے اللہ یہ سب کچھ کر کے لائے ہیں. لیکن میرا بھائی اگر سوراخ ہوا اور سارا کچھ نیچے گر گیا، سارا کچھ بہہ گیا، تو اللہ کے سامنے پیش کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے لے کر کے کیا جاؤ گے؟ یہ انسان کی سب سے بڑی نقصان والی جگہ ہے. جس انسان نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہوں، جس انسان نے نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہوں، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے جائے، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے، اس کے پاس ایک بھی نیکی موجود نہ ہو. اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر انسان کا نقصان کوئی نہیں. اور انسان کے نقصانات کے حوالے سے، اس بیگ کے اندر سوراخ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 8 چیزیں ایسی رکھتا ہوں جن میں ہمارے بیگ میں سوراخ ہو چکا ہے. ہمارے بیگ کے اندر وہ 8 سوراخ ہیں اور ان 8 سوراخوں کی بدولت ہمارا بیگ، ہمارا عمل سارا کچھ بہتا چلا جاتا ہے، سارا کچھ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان کی یہ کیفیت حالت ہوتی ہے کہ انسان محنت بھی کرے، انسان اپنا خون پسینہ بھی ایک کرے اور اس کا مالک آ جا کے پھر اس کو تنخواہ نہ دے، اس کی مزدوری اس کے حوالے نہ کرے، تو انسان کے رونے کے انداز، اس کے گلے شکوے یہ سارے سب کو نظر آتے ہیں. حضرت انسان کی یہ خوبی کہ یہ اپنے مادی وسائل کے اندر، اپنے معاملات میں ہر طرف سے احتیاط برتتا ہے. لیکن یہ بات میں بار بار کہوں گا کہ ذہن میں رکھیے، انسان کا یہ سفر جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے، یہ چلتی ہوئی سانس، آپ کے حوالے مختلف قسم کے بیگ کر دیے گئے ہیں. آپ کسی میں اپنی نماز کو رکھتے ہیں، کسی میں زکوٰۃ کو ڈالتے ہیں، کسی میں صدقہ اور خیرات ہے، کسی میں آپ کا روزہ ہے، کسی میں تہجد ہے، کسی میں دعائیں ہیں. اللہ کی قسم یہ بیگ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے رکھو گے یہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. لیکن اگر ان بیگوں کے اندر سوراخ ہوا، ان کی زپیں ٹھیک نہ ہوئی، ان کو اوپر سے گرا اچھے طریقے سے نہ لگائی ہوئی اور یہ بیگ لیک کرتے رہے، اعمال ضائع ہوتے رہے، تو پھر انسان کو بہت بڑا پچھتاوا ملے گا، انسان بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جائے گا. اس لیے قبل اس سے کہ آنکھیں بند ہوں، قبل اس سے کہ انسان کی سانس رک جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے بیگ کو رفع کر لیجیے، اپنی اصلاح کر لیجیے. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ڈریے اس دن سے، اس دن کے لیے تیاری تو کیجیے کہ آپ نے کل قیامت کے دن کے لیے تیار کیا کر کے رکھا ہے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچ جائیے، کل قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو ہم ہلا کر کے رکھ دیں گے، واخرجت الارض اثقالها. یہ اپنے سارے راز اگل دے گی. بان ربک اوحی لها. اس لیے کہ تیرا رب اس کی طرف وحی کرے گا، یہ اپنے سارے راز اگل کر تیرے سامنے رکھ دے گی. انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله.
تو اللہ کے بندے تو رائی کے دانے کے برابر نیکی کر یا بدی کا ارتکاب کر، آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر کے کر یا زمین کی گہرائیوں میں اتر کر کے کر، کسی بھی مقام پر جا کے کر کے دیکھ، یأتی بہ اللہ، تیرا رب کل قیامت کے دن تیری آنکھوں کے سامنے وہ عمل رکھ دے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، تیرا رب بڑا علم والا ہے، بڑا باخبر ہے، تیری ایک ایک حرکت اس کے سامنے ہے، تیرا رب تیرے سینے کے راز کو جانتا ہے۔ ذرا خیال کرنا کہ تیرے اس سفر کے اندر تیری گاڑی کا پیٹرول، تیرا فیول، تیرے سارے مسائل، تیرے معاملات یہ تیرے ساتھ ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر تجھے جس کی فکر کرنی ہے وہ تیرا نیکی والا بیگ ہے۔ تو اپنی نیکی کی حفاظت کر۔ جب تم نیکی کی حفاظت کرے گا، اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کی قسم تو کامیاب ہے، پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلات تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انسان کا سب سے پہلا اس کے بیگ کے اندر ہونے والا سراغ عبادات کے حوالے سے۔ ہم وضو کرتے ہیں اور وضو بڑے اچھے طریقے سے ہم کرتے ہیں، بسا اوقات ہمارے اندر جذبہ زیادہ آ گیا تو ہم 3 کی بجائے 4 مرتبہ بھی اپنے ہاتھ کو دھو لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنا وضو کیا، 1 مرتبہ کیا ٹھیک ہے، 2 مرتبہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جس نے 4 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا اس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اس کو بچنا چاہیے اس چیز سے۔ اور وضو کرنے کے دوران ہمارے اعمال کے اندر جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق خارجت خطایاہ، اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے جو آخری قطرہ نکلتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی تیرے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اگر پانی زیادہ استعمال کرتے ہو تو یہ ذرا سوراخ و انداز ہے، یہ سوراخ والا بیگ ہے، ذرا اس سے بچیے۔ پانی زیادہ استعمال نہ کیجیے وضو کی حالت میں، پانی ضائع نہ کیجیے۔ یہ پانی کا ضائع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پاؤ پانی کے ساتھ وضو کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پاؤ پانی کے ساتھ وضو کیا کرتے ہیں، اور یہاں ٹوٹیاں کھولتی ہیں فل زور سے، اور پھر انسان باتیں بھی کر رہا ہے، مسواک بھی کر رہا ہے، بسا اوقات برش بھی کر رہا ہے، اور بڑے تسلی کے انداز سے وہ پانی بہتا ہے۔ یہ پانی کا ضیاع کرنا بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن انسان کو کہاں تک لے کر کے جاتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز جو انسان کے نیکی والے بیگ کے اندر سوراخ کر دیتی ہے، انسان کو کل کو پریشان کرتی ہے، وہ یہ کہ انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال و دولت اٹھاتا ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں دینی پڑے تو دیں، بچیے جہنم کی آگ سے۔ یہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو دور کرے گا، آپ کی مصیبتوں کو آپ سے ہٹا دے گا، جہنم کی گرمی کو آپ سے دور کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی اٹھاتا ہے، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، کسی یتیم کی کفالت بھی کرتا ہے، کسی بیوہ کے خاندان کو اس کی کفالت کر کے اس کو راشن بھی ڈلوا کے دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں آندھی کی طرح صدقہ کرتا ہے، لیکن صدقے کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، تیرے صدقے کو یوں ضائع کر دیا جائے گا جیسے ایک ریاکار کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا بتائیے کوئی ایسی بات جو آپ نے فیس ٹو فیس اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لمبی حدیث بیان کی، ان میں ایک وہ بھی کہ کل قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جسے سب سے پہلے جہنم کا لقمہ بنا دیا جائے گا،
سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ شخص ہوگا اجود الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا تو نے ساری زندگی کیا کیا، جواب دے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، مال دیا تھا، دولت عطا کی تھی، میں تیرے راستے میں آگے پیچھے دائیں بائیں اے اللہ ہر حال میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ وقت کا حاتم طائی ہے، لوگ تجھے کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی اس کی الیک سلیک ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جو تو نے مانگا، جو تو نے چاہا، تو نے لوگوں سے مانگا تھا، لوگوں نے تجھے دے دیا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، پوری حافظ نار اندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیا۔ یہ انسان کے نیکیوں والے بیگ کے اندر دوسرا سوراخ ہے۔ تیسرے سوراخ کو بھی لیجئے، انسان تہجد ادا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اے اللہ میری آخرت کو اچھا کر دے، اے اللہ میری دنیا کو بہتر کر دے، اے اللہ میرے معاملات کو سیدھا کر دے، یہ ساری دعائیں کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کے وقت اٹھ کر 2 رکعات نماز ادا کر لے، ان میں 10 آیات کی تلاوت کر لے، 10 آیات تو زیادہ نہیں اور سب کو یاد ہے، آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیں، ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں، کہا 2 رکعات ادا کر لے رات کے وقت اٹھ کر، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس بندے کو غافلوں سے نکال دے، اللہ اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے نکال دیں گے۔ یہ بندہ رات کے وقت اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے، آخری پہر جس وقت رزق کی تقسیم کی جا رہی ہے، رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہے کوئی شفا مانگنے والا ہم اسے شفا دیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اسے رزق عطا کر دیں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ انسان یہ تہجد ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرنے کے بعد جب اگلا دن اس کا چڑھتا ہے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، 3 سال ہو گئے اس نے اس کو بلایا نہیں، فلاں کے ساتھ اس کی قطع رحمی چل رہی ہے، فلاں کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا ہے، تعلقات ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اس وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع کر دیتے ہیں، اس کے نیکی والے بیگ کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، اللہ ہر مومن شخص کو معاف کر دیتے ہیں، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ لِمُشَاحِنٍ، اللہ صرف مشرک کو معاف نہیں کرتے اور اس بندے کو معاف نہیں کرتے جو اپنے بھائی سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، جو اس سے صلح نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ یہ نیکی والے بیگ کے اندر وہ سوراخ ہے جس کی آج کل ہم سب کو اس کی بیماری لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی خاندان کے اندر کسی نہ کسی پوائنٹ پر کسی نہ کسی جگہ پر انسان کی اپنوں کے ساتھ لڑائی ضرور ہے۔ جو ہمارے لیے مر گیا ہم اس کے لیے، وہ ہمیں نہیں بلاتا ہم اسے نہیں بلاتے، جو ہمیں بلائے گا ہم اسے بلائیں گے۔ بھئی یہ تعلقات بھی ہوتے ہیں، تعلقات تو یہ ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلہ رحمی ہوتی کیا ہے، ہم تعلقات کو رشتہ داریوں کو جوڑے کیسے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے لیس الواصل بالمکافی، بدلے کی رشتہ داری نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ اسے بلاتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں، وہ نہیں آتا تو آپ بھی نہیں جاتے۔ لیس الواصل بالمکافی، اس کو آپ رشتہ داری جوڑنا نہیں کہہ سکتے۔ سل من قطعک، جو آپ سے ٹوٹتا ہے، جو آپ سے دور ہوتا ہے آپ اس کو جوڑیے، اصل کام یہ ہے۔ اور لوگوں کی شکایت ہے
جی ہمارے پاس برکت نہیں ہے، عمریں تھوڑی ہو گئی ہیں، بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں، برکت نام کی چیز کوئی نہیں، ہمارے اوپر رحمت نہیں، کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری کو جوڑنے والا بنے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدی کرتے ہیں، میں ان سے اچھی بات کرتا ہوں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں ان کے کام کرتا ہوں وہ مجھے دھکے مارتے ہیں، اے اللہ کے رسول جینا حرام کر دیا انہوں نے، مجھے بتلائیے کہ میں کیا کروں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو، جیسا تم مجھے بتا رہے ہو، اگر تو ایسا ہی معاملہ ہے تو خوش ہو جاؤ، رب نے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا اور تمہاری مغفرت کا سامان ہو۔ یہ سراغ جو اس نیکی والے بیگ کے اندر ہوا ہے کہ ہم خطا رحمی کر دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اللہ کی قسم یہ انتہائی خطرناک معاملہ۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے نیکی والے بیگ کے اندر وہ سراغ بھی موجود ہے کہ ہم دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، اور آنے والے رمضان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو دن کے وقت روزہ رکھیں گے، رات کو تراویح ادا کریں گے، قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، اللہ کی قسم نیکیوں کا موسم بہار ہے، لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے نظر آئیں گے تمہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملے، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ، اور کتنے ہی ایسے راتوں کا قیام کرنے والے ہوں گے کہ جن کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ ملنا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ کہا ایسا بندہ جو روزہ بھی رکھے اور زبان سے گالیاں بھی دے، ایسا بندہ جو روزہ بھی رکھے اور گناہ کے کام بھی کرے، رات کو تراویح بھی ادا کرتا ہے اور پھر بدکاریاں بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، روزہ اس حال میں گزارتا ہے کہ فلم دیکھ رہا ہوں ٹائم گزرتا ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، میرا بھائی کل قیامت کی گرمی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے روزے داروں کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ ملتا ہی نہیں، کتنے قیام کرنے والوں کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ ملتا ہی نہیں۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اجر کو ضائع کرتا ہے، روزہ رکھا بھی ہے اور گالی بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھ کر لغو کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پانچویں نمبر پہ خواتین پردہ کرتی ہیں، اللہ رب العالمین جزا دے ان خواتین کو جو پردہ کرتی ہیں، لیکن پردے میں ذرا سی بے احتیاطی کہاں تک لے جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے فہی زانیہ، وہ بدکار عورت ہے۔ جو پردہ بھی کرتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے اور باہر نکلتی ہے اس حال میں کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ اس کی بنا پر لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ اول تو عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، اگر نکلی ہے تو محرم کے ساتھ نکلے، اور جب وہ نکل آئی ہے تو خوشبو سے پرہیز کر کے نکلے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ کے رسول کی وعید موجود ہے فہی زانیہ لم یجد ریحہ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ چھٹے نمبر پہ گھروں کے اندر اکثر مہمان آتے ہیں، جب مہمان آتا ہے اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزہ، جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، وہ اپنے مہمان کو کھلائے پلائے۔ اور سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں جو اپنے مہمان کی میزبانی نہیں کرتا، جو اس کی مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ گھر کے اندر کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہمیں اس نیکی کے اوپر کاربند رکھے۔ لیکن
اس نیکی کے کرنے کے فوراً بعد میرا بھائی جب وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، ہماری زبان سے غیبتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں، بالخصوص خواتین، اس کے بارے میں ایسے ایسے کمنٹ دیے جاتے ہیں کہ لمان الحقیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کسی کو اچھا لگے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو یقیناً ناپسند کرو گے، تمہیں بہت برا لگے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا، تانبے کے ناخن ہیں جس سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چھلنی کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث اللہ کی قسم بندہ پڑھے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان فی قلوبہم، اور وہ لوگوں جو ابھی زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی دل میں ایمان موجود نہیں ہے، تم میں سے کوئی بندہ کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، کسی مسلمان کی خامیاں ڈھونڈنے میں نہ لگ جانا۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی خامیاں ڈھونڈنے کے پیچھے پڑا، اس کے عیب ڈھونڈنے کی اس نے کوشش کی، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس کے عیوب کو ظاہر کر دے، اللہ اس بندے کو ذلیل کر دے، چاہے وہ اپنی ماں کی گود میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ اسے وہاں پر بھی ذلیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اسے وہاں پر بٹھا کر ذلیل کر دے۔ انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے، اور یہ ایسا نیکی کرنے کے بعد ایسا بندہ اپنے بیگ کے اندر سوراخ کر لیتا ہے کہ اس کے سارے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ انسان کا ساتواں ایسا عمل جس کی بنا پر اس کی نیکی والے بیگ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، ہم سارے لوگ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین کا قرآن لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، لوگ قرآن کو سمجھنا شروع کر چکے ہیں، لوگ قرآن کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، لیکن اس تعلق کو بناتے بناتے انسان اس قرآن کو سیکھنے کے بعد عمل نہ کرے، قرآن کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اپنی من مرضیاں کرے، اپنے رسوم اور رواج کے پیچھے بھاگ چلے۔ اللہ کے ایک حکم کا اسے پتہ بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کو اللہ کے احکامات کا علم ہے، لیکن یہ اس کے بعد بھی اپنی تھوڑی سی نیکیوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گی، اور دیگر گناہوں والی زندگی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یقین کیجئے یہ نیکی والے بیگ کے اندر ایسا سراغ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ کفر کو لے کر آتا ہے، بدی کو لے کر آتا ہے، برائی کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور میرا بھائی آپ نے سب نے انڈا کو دیکھا ہی ہوگا، اس انڈے میں اللہ نے دو پانی رکھے ہیں، ایک زرد رنگ کا پانی ہے اور ایک سفید رنگ کا پانی ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی ہلاتے چلے جائیے، آپ اس کو ہلاتے چلے جائیے، آپ اس کو توڑیے، اللہ کی قسم وہ دونوں پانی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہلاتے ہیں اور انڈا توڑتے ہیں، وہ پانی دونوں ملے ہوئے ملتے ہیں، ہم اسے ٹوکری کے اندر پھینک کر کے کہتے ہیں کہ یہ انڈا گندا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر نیکی اور بدی اکٹھے ہو جائیں، ایمان اور کفر اکٹھا ہو جائے، توحید اور شرک آ جائے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین بھی اسے برداشت نہیں کرتے کہ کبھی ہماری طرف آئے، کبھی اس کی طرف جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، ایک سائیڈ پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر انعام و اکرام ہوا اسے اپنے نام کر دیا، کوئی مصیبت آئی تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ذَلِكَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، یہ وہ شخص ہے جسے دنیا بھی نہ ملی اور آخرت میں بھی اس کو بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ 8ویں نمبر پہ انسان عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بڑا تھوڑ دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تھوڑ دل ہے۔ کتنا تھوڑ دل ہے؟
لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. اتنا تھوڑ دلا ہے کہ اگر انسان کو اللہ رب العالمین اپنے سارے خزانوں کا مالک بنا چھوڑے، اس کو سارے خزانوں کے اوپر اختیار دے دے، تو یہ اپنے ان سارے خزانوں کو لے کر اس بات سے خرچ نہیں کرے گا کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. بڑا تھوڑ دلا ہے. اور تھوڑ دلا کتنا ہے؟ بڑی جب آتی ہے تو انسان بہت بڑا بہانہ کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا پیسے نہیں ہیں، میں بڑا مقروض ہوں، میں قربانی کا جانور نہیں لے سکتا. اور یہ بہانہ عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ مقروض کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ کبھی زکوٰۃ نہیں دی اللہ کے رسول. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی گھر میں اتنا مال جمع نہیں کیا کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آئی. کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی آپ علیہ السلام. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا بھی نہیں کھایا. اگر دوسری مرتبہ کھایا بھی ہے تو وہ کھجور ہی کھائی ہے، کھانا نہیں کھایا. 3 دن تک لگاتار آپ نے روٹی نہیں کھائی. 3 مہینے گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ علیہ السلام پر قربانی مدینہ آنے کے بعد فرض ہوئی. 10 سال آپ مدینہ میں رہے. سیدنا انس کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی قربانی چھوڑی. آپ نے قربانی کی اور ہر سال کی، بڑے اہتمام کے ساتھ کی. یہ جو مقروض ہونے کا ہم اپنے اوپر ایک لے آتے ہیں کہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ میرا بھائی، اللہ ہمارے بہانوں کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کو علم ہے کہ انسان کہاں پر کون سا بہانہ کر رہا ہے. پھر وہ آیت آتی ہے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اصل دھوکہ یہ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر ڈال کر رکھا ہوا ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ یہ دھوکہ دینے کس کو جا رہا ہے. اور جب یہ کیفیت حالت ہوتی ہے، اپنے آپ کو یہ شو کروا کے قربانی سے جان کو چھڑوا لیتا ہے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس کے ہاتھ میں نیا ٹچ موبائل ہوتا ہے